اللہ ہمیں عمل کی ترغیب دیتا ہے، عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے، عمل کی فضیلت بیان کر کے ہمارے اندر شوق دلاتا ہے، دیکھو اس عمل کا یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، آؤ اس کام کو کر لو، تمہیں یہ بدلہ ملے گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر آپ سے عرض کرتا ہے، اے محمد، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیجیے، جہاد کا شوق کے ذریعہ امت محمد کو شوق دلایا جا رہا ہے۔ اللہ شوق دلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تحریض کہتے ہیں شوق دلانا، کثرت کے ساتھ انسان کے اندر عمل کی ترغیب دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کی دعوت دی، یہ حکم دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے، جہاد سے پہلے ابھارتے، جہاد کی فضیلت بیان کرتے۔ چنانچہ جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی اور ایک طرف کفار کی بڑی تعداد تھی، وہ لوگ وسائل سے، اسلحے سے، ساز و سامان سے مسلح تھے، ایک طرف کافروں کی بڑی تعداد اور اسلحے سے لیس تھی، دوسری طرف مسلمان کمزور، کم تعداد، وہ بھی اسلحے کی طاقت زیادہ طور پہ نہیں تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں، جہاد کی ابھارتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جہاد سے پہلے، بدر کی لڑائی سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جہاد پر ابھارتے ہیں، جنت کا شوق دلاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، چل پڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا جنت اتنی چوڑی ہے، آسمان و زمین کے برابر چوڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس فضیلت کو سن کر ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جہاد والا عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں جنت میں جانے والوں میں سے بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت والوں میں سے بنو گے۔ انہوں نے تلوار کی جو نیام ہوتی ہے، نیام بنتی ہے تلوار کو واپس رکھنے کے لیے، وہ نیام توڑ دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ مجھے اب جہاد ہی کرنا ہے، تلوار کو اب نیام میں ڈالنا نہیں ہے، جہاد کرنا ہے۔ اب نیام توڑ دیتے ہیں، کھجور کچھ کھاتے ہیں اور جو بچ گیا آپ پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ میدان بدر کی طرف نکلتے ہیں، غزوہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت والا عمل اور جنت پانے کا شوق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی، جہاد کی فضیلت بیان کی، تو صحابی کے اندر جنت پانے کا شوق بیدار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے شوق کو بیدار کرنا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، کرم والا، جود اور سخا والا، برکت اور سعادت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم اس مہینے سے قریب ہیں، نزدیک ہیں، اپنے اندر اس شوق کو بیدار کریں گے کہ ہم جب اس مہینے کو پالیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی بخش دے، موت سے بچا لے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، تو صحابہ کی طرح ہم جنت پانے کے شوق میں رمضان المبارک کے اندر عبادت کثرت سے کریں گے۔